یہ مطلب ہے چھوٹے تو چھوٹا بظاہر عمر جڑا سچا سی وہ بھی نبی لے گئے تے جڑا بڑا سی انہوں بھی لے گئے تے جڑی بی بی پیغمبر دی نظر ہے توحید دی گواہی دین دے قابل ہے اس بی بی نو بھی نال لے گئے میں کدوں آکھیا پہ پیچھے سچا کوئی نہیں سی میں پہ آنا پیچھے سارے سچے سان پیچھے سارے سچے سان سائی وال دے ڈی پی او صاحب سائی والوں بندے سدن کہ جنہیں چودھری نے میری آ کے گل سمجھو ہوں چودھری دو چار تو نہیں نا سائی وال سارا سائی وال چودھری آدھے سارا سائی وال چودھری دا تو اتنے 5 کو ٹر جان اگلا سواد ہے جاندے بھی پیدل ہون یہ بھی نہیں پہ بچ تھان کوئی نہیں سی کار چھوٹی سی بس چھوٹی سی نہیں پیدل پہ جاندے نے تو جڑے جڑے چودھری انہوں نے جانا چاہیے تو جے 4-5 پہ جاندے نے تو باقی پیچھے کھلو کے انہوں نے ودیا پہ کردے نے باقی پیچھے کھلو کے انہوں ودیا پہ کردے تو انہیں گل دسو اس مدینے چودھن وہ بھی سچا موجود سی جنہوں پیغمبر رکھیا سی کہ زمین نے وہ بندہ چکیا نہیں تے آسمان نے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو زیادہ سچا مولا کائنات اور جزائے خیر دے دے اور اس مدینہ وہ بھی بی بی سچی موجود سی جنہوں پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ ظاہری وچے کربلا دی خاک شیشی وچے دیتی سی تے فرمایا ام سلمہ جدن خاک خون بن گیا گی نا او دن سمجھیں کہ اے شہادتاں ہو گئی ہیں یہ دا مطلب ہے تیرے تے بندے تبار کرنگے تو ایڈی سچی ہیں تو آنکھیں گی نا کربلا جو واقعہ ہو گیا تو لوکانوں مننا پائے گا جڑی ایڈی سچی سی وہ بھی مدینہ سی کہ جڑا ابو ذر جیسا ساواز میں بول رہے جڑا ابو ذر جیسا سچا سی وہ بھی مدینے یہ دا مطلب ایک ہی کافی ہے بڑے سچے مدینے تے بڑیاں سچیاں مدینے یہ جڑے 5 نکلے نے 4 تے نال ایک مستور 5 نکلے نے اے پچھلے پورے مدینے نے پوری زندگی ایک واری پیغمبر نو آکھیا ہوئے سچا تے میں بھی ایسا یا کسے بی بی آکھیا ہوئے سچی تے میں بھی ایسا تے تھوڑا جا فاصلہ سی میں نو کیوں نہیں کھڑیا پچھلے پورے مدینے کا مطمئن ہونا دلیل ہے کہ پورا مدینہ جانتا تھا ہماری صداقت اور ہے نماز کی صداقت وہ کی نکلے انہوں کی فرمایا وہ فرماندن نہیں ولد الحرام ایک ترجمہ کی ہے حرام زادہ دوسرا ولد الحرام ہون تارو قادری صاحب یہ چونکہ پاکستانی نے تو پھر تو انہوں پتہ ہے بڑے مقبول اپنے تھا انہوں نے اپنا ترجمہ نہ حرام زادہ کیتا ہے نہ ولد الحرام کیتا ہے سبحان اللہ فرماندے نے نطفہ حرام میرا خیال ہے جڑا مرضی رکھ لو مٹھا چاول تو مٹھے ہی رہنے اور اللہ حضرت بریلوی نے جانتے اللہ حضرت بریلوی کنز الایمان انہوں نے ترجمہ تشریح موجود ہے تو انہوں مل جائے گی سائی والو الحمدللہ جتوں دے ڈاکٹر صداقت علی فریدی ہون الحمدللہ اتھے علم دی کڑی کمی ہے میرے عزیزو وہ چوتھا ترجمہ انہوں کر کے تیج مکا چھڑی انہوں آخیر ہی کر چھڑی ایک گل ہے انہوں حرام زادہ نہیں لکھے ولد الحرام بھی نہیں لکھے اور انہوں یہ بھی نطفہ حرام بھی نہیں لکھے اللہ حضرت بریلوی پھر اللہ لوگ اللہ ہی ہوندے انہوں فرمایا 9 آدمیوں کو شک تھا یہ میرا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک سبحان اللہ یہ مطلب ہے گانے کی نکلی ہے چول مٹھے مٹھے ہی رہ گئے یہ مطلب ہے اللہ فرماتا کبھی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کے شجرہ نصب میں شک پڑ جائے قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولوی و خاندان تے دس جدے تے اللہ بھی درود پڑھتا ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں مومن بھی درود پڑھتے وہ کل بھی آل محمد ہے وہ آج بھی آل محمد ہے حضرت خدا دی قسم اس خاندان میں یہ مان رہے ہیں میں کدی ٹائم ہوں میرے کو 49 منٹ ہو گئے پڑھ دیا میرے عزیزو اس خاندان کو عرب دے بندے آ کے پوچھتے سن کہ میرا باپ کون اور کمال یہ ہے کہ جب نبی میرا کہہ دیتا تھا نا تیرا باپ فلاں ہے
تو بندے ماں کی بھی نہیں مانتے تھے. ماں نو جا کے ایک بندے آکھیا میرا باپ کون ہے؟ ہو سکیا فلاں، ہو سکیا او نہیں، ہو سکیا میں ماں ہو کے جھوٹ بولنی ہاں، ہو سکیا تیرے ورگیاں ساریاں ماما جھوٹیاں نے، جنہیں مینو حرام دا کیا اس کا دی جھوٹ بولے آئی. ایک خاندان ہے جدے کو لوگ سجرہ نسل. اللہ الرحمن الرحیم. سارے مسلمان مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو. تے وہ رسی کی ہے جی قرآن. کمال ہے بھی رسی ایک کے تو سارے دے ہاتھ چ اے ہی پھر فرقے کیوں؟ اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑنا ہے. واعتصموا بحبل اللہ. چلو طے ہو گیا کہ اللہ دی رسی قرآن پاک ہے. اس قرآن پاک نو چیک کر لو، پھر جا کے ہر گھر چیک کرو یہی قرآن ہے. بائے بسم اللہ تو شروع ہوتا ہے، والناس دی سین تے ختم ہوتا ہے. یہی رکوع نے، یہی ساڈے کول ہے، یہی اہل حدیثاں کول ہے، یہی دیوبندیاں کول ہے، یہ سارے کول یہی قرآن ہے. یہ مطلب رسی ایک ہی ہے. اللہ دی جڑی رسی ہے وہ ایک ہے، وہ قرآن ہے. اس کے باوجود بندے ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے. اس کے باوجود بندیاں دا بہت جلدی نکاح ٹوٹ جائے. کم از کم نکاح ٹوٹتا ہے اور کوئی شے نہیں ٹوٹتی. برتن نہیں ٹوٹتا، شیشے کا گلاس نہیں ٹوٹتا، کوئی شے نہیں ٹوٹتا. نکاح ٹوٹتا ہے کم از کم. یہ علماء دے ایک دوسرے اختلاف. اتنا اختلاف کیوں ہے میرے محترم سامعین؟ اختلاف ذات پیغمبر تک کوئی نہیں، ذات پیغمبر تک کوئی اختلاف نہیں. پیغمبر اعظم یہ دنیا ظاہری چھڈن تو پہلے امت نو آوارہ چھڈ کے نہیں گئے. امت دی ہدایت دا بندوبست کر کے گئے. میرے محترم سامعین شاید اتنے بھی میں کئی بار آکھیا ہوا یا کدی پڑھیا ہوا اے چھٹیاں سکولوں 28 ایتکاں مئی میں ہو رہی ہیں. پہلے 1 جون ہوتی سن، ایتکاں میرا حال 28 مئی کا اعلان کیا. 28 مئی میں جو چھٹیاں ہوئی تو ٹیچراں نے 3 مہینے کا کام بچوں کو دے دینا تاکہ آوارہ گردی اختیار نہ کریں. یہ ٹیچر بچہ آوارہ نہیں چھڑتا، محمد امت آوارہ. کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر اعظم میں فکر ہی کوئی نہ ہو. یہ ممکن نہیں. پیغمبر یقیناً با یقیناً ساڈا اختلاف لوگوں نہ جڑا تھوڑا بہت جڑا پایا جاتا ہے، بلکہ بہت زیادہ کئی بار پایا جاتا ہے، وہ کوئی ذوالجناح دی شبیہ ہے نہیں، نہ علامت ہے نہ ماتم ہے، کوئی گل. اصل بنیادی گل میں کر بنیادی گل یہ کہ پوری دنیا کا ایک طبقہ ہے بہت بڑا جڑے سمجھتے ہیں کہ اللہ دی رسی نو پیغمبر چھڈ کے گئے اور رسی قرآن ہے. اسی مسکین پاویں جنہیں بھی غریب ہاں، اساں دین عکاس دے میلے چوں نہیں لیا، غدیر دے اجتماع چوں. پیغمبر اعظم نے غدیر چ صرف قرآن نہیں چھڑیا. پیغمبر نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. یہ میرے کو اہل حدیثاں کی کتابوں میں موجود جڑی تازہ چھپی ہے نا جی سعودی عرب چوں، سیرت انسائکلوپیڈیا، انہیں بھی لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں 2 چھڈ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت اہل بیت ہے. کچھ لوگوں نے اہل بیت دی تھوڑی تھوڑی تکلیف رہتی ہے، کئیاں نو کچھ زیادہ رہتی. جی تھوڑی تھوڑی بھی وہ بھی ٹھیک نہیں. اڑا مٹھا مٹھا درد ہوتا ہے نا، پھر تیز بھی ہو جاتا کسی ویلے علاج نہ کیتا جائے. آج جڑا بندے نا مٹھا مٹھا میں درد ہوتا پیا، بڑا مٹھا مٹھا درد ہوتا ہے نا، وہ کسی ویلے تیزی بھی اختیار کر سکتا ہے. یہ مٹھے مٹھے تے دوائی لے لینی چاہیے. مٹھا مٹھا نا کئی مٹھی مٹھی تکلیف ہے اہل بیت دی. انہیں آخیا نہیں پیغمبر چھڈ کے تو 2 ہی شاواں گئے سن، لیکن اہل بیت نو چھڈ کے نہیں سن گئے. ایک اہل بیت نو چھڈ گئے سن، نال فرمایا سنتی، ایک میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پریشان نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا. میں اس گل تو بھی کدی پیڑا نہیں پیا جی کہ نبی سنت چھڈ کے جان گے. سنت بھی چھڈ کے آنی تو بھی حضور دی سنت ہے نا جی، کوئی ایسی گل نہیں. سانو کوئی تکلیف نہیں سنت رسول دی. اگر پیغمبر قرآن نال اپنی سنت بھی چھڈ گئے نے، اتنے بھی بندیاں پھس جانا. قرآن نال
پورا نبی پاک میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی میں مثلا تہانی پر تو سا تھوڑا جا میرے نال نا ایویں 2 منٹ دا تامن کرنا تو یہ پسند نہیں پہ گل ہوندی ویسے نال سنت چھڈ گئے تو پسند نہیں آ رہی لیکن تسی سا تھوڑا جا میرے نال اگر پیغمبر قرآن نال اپنی سنت بھی چھڈ کے گئے نے پھر بھی کافی تے نہیں نا قرآن بہت شکریہ بھائی بہت اچھا شکریہ بہت مہربانی تو سب بڑا قریب ہو کے سنے کہ اگر پیغمبر قرآن نال اپنی سنت بھی چھڈ کے گئے تے دا مطلب قرآن پھر بھی کافی نہ ہوئے جے سنت چھڈ کے گئے نے تے وہ بھی اپنی تے جے اطرت چھڈ کے گئے صدقے جاؤں اپنی تے جے اہل بیت چھڈ کے گئے تاہی اپنی سانو کوئی اعتراض نہیں جی پیغمبر قرآن نال سنت بھی چھڈ کے گئے ہوں تو سانو بندے آرام نال دس دن کہ وہ قرآن نال جڑی سنت چھڈ کے گئے نے وہ کی چھڈ گئے دسو سانو پوچھو نا اہل بیت چھڈ گئے سانو پوچھو کون نے اسی دساں گے علی ہے بطول ہے حسن ہے حسین بھائی اہل بیت ہی دساں جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ قرآن نال سنت چھڈ گئے کوئی گل نہیں وہ 10 دن سنت کی پوچھیا جی میں دوستوں نے پوچھیا آرام نہ پوچھیا بغیر لڑن تو نبی ایک قرآن چھڈ گئے جی دوسری اپنی سنت چھڈ گئے میں کہ وہ سنت کی ایک دوست کہنے لگا طریقہ کی چھڈ گئے طریقہ چل کوئی گل نہیں میں کہ طریقہ کنوں آندن ہو سکے سنت نو تے سنت کنوں آندن ہو سکے طریقے کیا یارا یہ کوئی ہور تشریح کر تھوڑی جی گل کھلے تاکہ واضح ہو جائے بچیاں تک کہنے لگے پیغمبر ایک قرآن چھڈ گئے ایک اپنا کردار چھڈ گئے اپنا طریقے دا مطلب ہے کہ اپنے اقوال اپنے افعال یعنی اپنا کردار چھڈ گئے میں کہ مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا تو بہت دوڑ لائی سی زمین گول ہے جی انڈے دی طرح سائنسدان دس دن انڈے دی طرح گول ہے یہ ایک پاس سفر کریے اگر متواتر سفر کرتے جائیے پھر بندہ اتھے ہی آ جاتا تھوڑی بہت سائنس تے پڑھی ہونی ہے اگر ایک بندہ ایک سمت تے سفر کرتا ہے متواتر اور ٹھہرتا نہیں پوری دنیا نو اگر عبور کرے گا تو یہ انڈے دی طرح گول ہے جتھوں ٹریا سی نا اتھے ہی آ جائے گا یعنی سائی وال تو ٹریا سی سائی وال آ جائے گا بس اینی گل جڑے بندیاں نے اہل بیت نو پیچھے رکھ کے تے وچ سنت ہی پایا سی نا انہاں بہت سفر کیتا جی بہت سفر کیتا ہے تے حد ہو گئی ہے اکھاں کھلیاں نے تے پھر اوتھے ہی اجے نہیں اجے تہاڈے گل پہنچی ہے میں پہنچا دیں بہت سفر کیتا ہے تے سفر بھی انے واہ کیتا ہے جڑے ویلے پورا سفر کر کے پہنچے نے تے اکھ کھلی ہے تے جتھوں ٹرے سن اوتھے ہی کیویں او اندر نبی بھائی اہل بیت تو تنگ سن کہنے لگے سنت چھڈ گئے سنت کی ہے طریقہ کی ہے کردار چھڈ گئے میں کہا بڑا پیندا کیتا ہی تو پھر اتھے ہی آ گئے ہیں یہ دا مطلب ہے قرآن نال محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کردار چھڈ گئے پھر قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ بندے لب جنہ دا کردار محمد دے کردار ہے لبڑے تے پہن گئے نا جنہ دا کردار سرکار دے کردار جیسا ہے اگلی گل بہت شکریہ نوجوان اگلی گل میں تینوں نبی دا کردار 40 سالاں تو شروع نہیں کرن دینا مت نبی دا کردار 40 سالاں تو شروع کرنا ماں دی گود چ ویکھنا ہی پیغمبر نو 21 سالاں دا ویکھنا ہی پیغمبر نو 40 سالاں دا ویکھنا ہی پیغمبر نو 63 سالاں دا ویکھنا ہی کردار کی بنا اے میرا اپنا کردار ہے تسی صرف مینوں ادوں دا جانتے ہو جدوں دا شرازی صاحب مینوں تے سدیا ادوں پہلے تسی میرے کردار تو کدوں واقف یار جدوں دا شرازی صاحب مینوں اتنے سدیا سائی وال میں تانوں ویکھیا تساں مینوں ویکھیا بابا جی مسجد دربار ویکھیا تسی مینوں اینا ہی جانتے ہو کہ جدوں یہ آیا ہے یہ کول قرآن سی یہ تقریر کردا ہے یہ کول قرآن سی یہ تقریر کردا ہے جہے پنڈ میرا بچپن گزرے ہے انہاں مینوں قرآن تو شروع نہیں کرنا انہاں مینوں ماں دی گود تو شروع کرنا
جن نے میری 5 سال کا ویکھیا، جن نے میں 10 سال کا ویکھیا، جن نے میں 20 سال کا ویکھیا، پیغمبر دا کردار شروع کر سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دی گوتوں، پہلا بچپن چ نبی دا کردار ویکھ، پھر جوانی چ نبی دا کردار ویکھ، تے بڑھاپے چ نبی دا کردار ویکھ، اہل بیت نو چھڈ کے جانا کتھے؟ اے تینوں اے ہی لبڑے نے جنہاں دا بچپن محمد دے بچپن جیسا، جنہاں دی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہے، جنہاں دا بڑھاپا پیغمبر دے بڑھاپے جیسا۔ مہربانی جناب، پیغمبر نوجوانوں ایک قرآن چھڑ گئے، ایک اپنی اہل بیت چھڑ گئے، جے سنت بھی چھڑ گئے تو اپنا کردار چھڑ گئے، تے کردار بھی پیغمبر دا اہل بیت کو ملنا ہے۔ جنہیں اسلام قبول کر لگیا لیٹ ہو گئے ہونا، وہ پیغمبر دا کردار پیش نہیں کرتا۔ بہت شکریہ، مولا تعالیٰ جزا دے رہے۔ ہوں میں چاہنا کہ میں ادساں پہ قرآن پاک نبی چھڑ گئے، جنہیں اہل بیت اندر نہیں چھڑ گئے، چلو قرآن تے چھڑ گئے، نبی تے نبوت ختم ہے، حضور تے رسالت ختم، ختم نبوت تے ساڈا ایڈا ایمان ہے کہ اساں پیغمبر تو بعد علی نو بھی ولی منے ہیں، نبی نہیں منے۔ بہت شکریہ۔ تے جنہ علی نو نبی نہیں نہ منیا پھر کسے اور نو بھی نبی ہے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پیغمبر تو بعد 4 عہدے نے، چواں تو بحث نہیں میں کر سکنی، مجلس سے آندھی دی وجہ تو لیٹ ہو گئی، تے میں جلدی جلدی میں پوری کر دینا۔ پیغمبر تو بعد 4 عہدے نے ہدایت دے، وہ ہر مذہب وچ موجود نے، کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا۔ پیغمبر تو بعد فوراً جڑا عہدہ بنتا نا وہ اے آیت جی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تے رسول تو بعد جدی فوراً اطاعت واجب ہے نا وہ اولی الامر۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے پیغمبر تو بعد جدی فوراً اطاعت واجب ہے، اس عہدے دا نام اولی الامر، اس عہدے دا نام ہے اولی الامر۔ اس تو بعد دوسرا جڑا عہدہ معروف ہے پوری دنیا دے مسلمان وہ خلیفہ ہے۔ تیسرا عہدہ جڑا مشہور ہے وہ امام ہے۔ چوتھا جڑا مشہور ہے وہ ولی ہے۔ نبی تو بعد نبی تو کوئی نہیں، یا کوئی اولی الامر ہو سکتا ہے، یا کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، یا کوئی امام ہو سکتا ہے، یا کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ یہ 4 عہدے نے پوری دنیا دے مسلمانوں کو، ساڈے کول بھی ہے نے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ دی رسی آ پوری دنیا دی نظر، انہوں پھڑنا مضبوطی نہ، انہوں نیرا پھڑ نہیں چھڑنا مضبوطی نہ، کھولنا بھی ہے۔ انہوں بندہ پھڑ چھڑے کیا فائدہ، انہوں کھولو۔ یہ چوسی بیان کرنے کنے عہدے میں پڑھے نہیں، جلدی میرا تامن فرماؤ۔ پہلا عہدہ اولی الامر، اڑے نوجوان زرخیز ذہن ہے تسی پہلے بولنا ہے، بزرگ بادشاہ۔ اولی الامر، دوسرا خلیفہ، تیسرا امام، چوتھا ولی۔ اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے، سانو اس قرآن دی عظمت دی قسم ہے، اساں جنوں اولی الامر منے ہیں انہوں بھی انہوں پڑھ کے منے ہیں۔ غور میں فرمایا انہوں پہلے پڑھے ہیں کہ قرآن اولی الامر کنوں کراتے ہیں، اساں جنوں خلیفہ منے ہیں قرآن نو پڑھ کے منے، اساں خلیفہ منن تو بعد قرآن نہیں پڑھے، قرآن نو پہلے پڑھے آئے تو خلیفہ بعد منے۔ جنہوں اولی الامر منے انہوں بھی قرآن پڑھ کے منے۔ یہ صفتہ دستا ہے کہ اولی الامر کنوں آندے، جڑیاں انہیں صفتہ دسیاں نے انہوں اولی الامر منے، خلیفے دیاں جڑیاں انہیں صفتہ دسیاں نے انہوں خلیفہ منے، امام دیاں جڑیاں صفتہ قرآن دسیاں انہوں امام منے ہیں، تے ولی دیاں جڑیاں صفتہ انہیں دسیاں انہوں ولی منے۔ اگلی گل بڑی کمال ہے کہ پوری دنیا چے 4 جڑے عہدے نے یہ مختلف لوگاں کول نے، اولی الامر اور نے، خلیفے اور نے، امام اور نے، ولی اور نے۔ واہ صاحبہ تسی تے میرا خیال ہے جڑی میں، بہت شکریہ جی، جڑی میں انہیں گل کرنی سی نا، یہ سارے نوجوان زرخیز ذہن میں یہ میرے تو بھی اگے پہ جاندے ہیں۔ یہ تقریر اس طرح سمجھو جویں بندہ موٹر سائیکل تو اتوں دی آئے تے ایک بندہ بچوں دی پیدل ہو جاندہ، وہ جاندہ نو کھلوتا ہوں دا اگے۔ نوجوان میری تقریر دے بالکل پیچھے نہیں، بالکل اگے نہیں، کیونکہ اگلی گل دا لطف لے رہے ہیں، اگلی گل دا ایدہ نہیں، یہ میں مکا چھڑی ہے، میں نے چہرے نظر آ رہے ہیں، خدا دی قسم یہ ڈزر خیز ذہن کمال ہو گیا۔ میں کہا پوری دنیا دے ہاں اولی الامر ہور بندے نے، خلیفے ہور نے، امام ہور نے تے ولی ہور نے۔ مثال میں دے دینا،
یہ جڑا پوری دنیا چ ساڈے تو علاوہ اولے الامر ہے نا وہ اس ویلے زرداری صاحب وہ جڑا وقت دا حاکم ہوئے انہوں اولے الامر ہے پڑھ لو جڑا حاکم وقت ہوئے انہوں لوگ اولے الامر آندے ہیں یہ آیت دا سب تو پہلے استعمال جڑا میرے زندگی چ کیتا سی نا وہ ضیاء الحق صاحب نے کیتا وہ جدوں آئے نا 11 سال واسطے انہوں نے آیت پڑھائی سی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم انہوں دا مطلب سی بھی اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو تو پھر میری کرو اولی الامر انہوں امیر المومنین میں کہلوایا سی یہ دا مطلب جڑا وقت دا حاکم ہے وہ اولی الامر ہے ٹھیک ہے شہباز شریف نو بندے اولی الامر آکھن گے امام شہباز شریف نہیں آتے بہت شکریہ نہیں آکھیں جڑا امام مسجد ہے نا جی عبد الخبیر نا بادشاہی مسجد ہے انہوں نے امام آکھن گے خلیفہ نہیں آکھیں خلیفہ نہیں آکھیں انہوں نے امام آکھیں امام ہو رہے خلیفہ ہو رہے داتا صاحب نے کوئی آکھے نا امام داتا صاحب تے لوگ آکھیں گے حیا کر وہ اللہ دے ولی نے امام تا نہیں نا حضرت ابو حنیفہ نے کو بندہ کہنا خلیفۃ المسلمین حضرت ابو حنیفہ وہ آندے نہیں وہ خلیفہ نہیں ہو خدا دا واسطہ ہی وہ امام کوئی بندہ کہے امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندے آکھن گے کی پہ کرنا ہے وہ امام نہیں حضرت عمر خلیفہ نے یہ دا مطلب طے ہو گیا لوگاں پوری دنیا وچ اولی الامر اور نے خلیفے اور نے امام اور نے ولی اور نے قرآن میرے ہاتھاں چ ساڈے کول محمد تو بعد 12 نے اوہی اولی الامر نے ہمارے اوہی نبی دے خلیفے نے اوہی ساڈے امام نے تے اوہی اللہ دے ولی 12 اساں انہاں 12 نو ہی اولی الامر منے انہاں 12 نو پیغمبر دا خلیفہ منے انہاں 12 نو اساں اپنا امام منے اور انہاں 12 نو ہی اساں اللہ دا ولی اگر امام زمانہ دی تسوں زیارت ہوندی ہوئے تو دیچ آئے گا ولی العصر بھی ننوانے ہیں کہ نہیں ولی العصر تو پھر بچ کھلو کیا نا السلام علیکہ یا خلیفۃ رحمان رحمان دا تو خلیفہ ہے یا امام الانس و جان جنہ دا بھی تو امام ہے انسانہ دا بھی تو امام ہے یہ مطلب 12 ساڑھے کو ایسے نے اور کمال ہے نبی چھڑ کے گسل قرآن نال اہل بیت اولی الامر منیا تو بھی اہل بیت چو کسی نے امام منیا تو بھی اہل بیت چو کسی نے ولی منیا تو بھی اہل بیت چو خلیفہ منیا تو بھی اہل بیت چو میں ان چاہنا کہ اولی الامر تو تھوڑی جی بحث کر دیتی جائے ہو سکتا ہے اتھے مجلس مکمل ہو جائے یہ جڑی بحث ہونا کیتی ہے نا اہل سنت دوستان ہے وہی میں تو انہیں سنا دینا کل سنو میری جڑی چیز اگر دستیاب ہوئے نا وہ لوگوں تو واقف ہوتے نویں گل کریے تو لوگ پوچھتے ہیں اے کتھوں پڑھی ہے اے کتھوں پڑھی میں اتھوں پڑھنا پیا جڑی میرے سامنے لکھی تے شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے اور شاہ عبد القادر صاحب دا حاشیہ ہے وہ فرماندے نے اس آیت دے تحت میں نشانی لائی قرآن اچھتاں لینا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات لطف ہے تحریر انہاں دیئے تے مذہب ساڈا سچا پیا ہمارے بھائی تحریر ہونا کی میں نہیں نا اپنی تحریر پڑھتا میں کسی مجتہد دا قول نہیں پڑھ رہا تمہارے سامنے میں اصول کافی دی بحث نہیں کر رہا فروع کافی دی بحث نہیں کر رہا میں تمہارے سامنے اہل سنت علماء دا جڑا موقف ہے وہ ظاہر کر رہے میں حرف لفظ بلفظ پڑھنے لگا فرماندے نے اختیار والا بادشاہ جس کے پاس اختیار ہو وہ اولی الامر اور جو بادشاہ ہو وہ اولی الامر ہے اور جو کسی کام پر مقرر کر دیا جائے یا خود ہو جائے دو گنا نے یا انہوں مقرر کر دیتا جائے تو یا خود ہو جائے پڑھیا لکھیا ماحول ہے جڑا خود ہو جائے وہ آمریت آندے نے جنہوں بندے بنانے انہوں جمہوریت آندے یہ دا مطلب جمہوریت نہ لایا ہوئے یا آمریت نہ لایا ہوئے جڑا توڑے تے حاکم وقت ہے وہ توڑا بادشاہ ہے وہ دی تساں اطاعت کرنی ہے اولی الامر سمجھ کے اگلا جملہ انہوں نے لکھے ہیں انہوں میں تو انہوں فوٹو بنوان دینا جڑا میرا بناؤں دا کدی فوٹو اے بھی بناؤ کدی یہ بڑی اہم گل وہ فرمان دینا ہاں حاکم وقت بادشاہ جس کے پاس اختیار ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے حکم پر چلنا ضروری ہے ہوں لفظ سننا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حکم
اس وقت تک ماننا ہے جب تک وہ اللہ کے حکم میں رہے. مہربانی مہربانی. جب تک وہ اللہ کے حکم میں رہے اور اللہ کے رسول کے حکم میں رہے. اور اگلا لفظ آخری فرماتے ہیں اور جب وہ بندہ خلاف خدا اور خلاف حکم رسول ہو جائے، اگر سری دا ترجمہ سائی والچ میں نہیں کرنا، پڑھا لکھا تھا الگ، اگر وہ سری اللہ اور رسول کے فرمان کی اور حکم کی مخالفت کرے تو پھر اس کا حکم نہ مانیے. سواد نہیں آیا، سر اٹھا گیا. پھر اس کا حکم نہ ماننی ہے. کدوں تک اولے الامر دی اطاعت کرنی ہے اس مذہب دے وچ؟ جدوں تک وہ اللہ دے حکم چ رہے، اللہ دے شکریہ اللہ دے رسول دے حکم چ رہے. تے جدوں اللہ تے رسول دے حکم چوں نکل جائے پھر وہ دی اطاعت نہیں کرنی. کیسا بندہ بندیاں نے اولے الامر منے ہیں جنہوں کدی مننا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جنہوں کدی من بھی لینا اور کدی نہیں مننا. اچھا مننا کدوں ہے؟ جدوں حکم خدا اور رسول چو ہے. تے کدوں نہیں مننا؟ جدوں حکم خدا اور رسول چو نکل جائے. تہاڈی خیر ہوئے، تہاڈے اشارے تو صدقے اندر نے جدوں حکم خدا اور رسول چو نکل جائے. میں ایک کو گل کر لگا، میری خطابت دا زور یہ دیتے ہوئے مسلمانوں، ایک ایسا اولل الامر منیا جائے نالے انہوں مننا ہے نالے وہ دا دھیان رکھنا ہے. بھائی بہت خوب، بہت شکریہ. بھئی یعنی انہوں مننا بھی ہے، وہ دی اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن وہ دا دھیان رکھنا ہے. پھر کدھر اللہ دے حکم چو نکلیا تو نہیں، کتے رسول دے حکم چو نکلیا تو نہیں. یعنی مننا بھی اساں دھیان بھی اساں ہی رکھنا ہے. کیا بات ہے. مبارک جی تانوں، مبارک تانوں ایسے بندے مل گئے نے جنہاں تساں مننا بھی ہے تے نالے انہاں دا دھیان بھی رکھنا ہے. اسی ایسے نوں اولے الامر مننے ہیں جڑا ساڈا دھیان رکھے. صدقہ جانا آباد رہنا، مہربانی کرنا. کمال ہے بھائی. ادا مطلب ہے کہ جنہوں اولے الامر مننا ہے. میں کدی کدی نا اے اولے الامر صاحب، اے بزرگوں تانوں منیے کہ تہاڈا دھیان رکھی. تسی ہن کدھر جاندے ہو، تسی ہن کدھر جاندے ہو، تسی ہن کدھر جاندے ہو. مثال دے طور تے بندے نے اولے الامر او دا امر من لیا ہوئے، او دی اطاعت کر لئی ہوئے تے 12 بجے وہ روزیاں چ روٹی کھاندا ہوئے دنے، پھر تو دی گل نہیں نہ مننی. اللہ دے حکم چوں نکل گیا، نماز ہی چھڑ دے، اللہ دے حکم چوں نکل گیا. ہن میرا دل کردا ہے آ قرآن لے کے نہ قبلہ تے بوئے مولویاں کے لے جا تو انہوں پوچھاں کہ جیڑی مرد فوت ہو جائے تے عورت دی وکھری عدت ہے، تے طلاق ہو جائے تے وکھری عدت ہے. طلاق ہو جائے تے 3 مہینے بعد نکاح کر سکتی ہے، پہلا نہیں کر سکتی. بندہ مر جائے تے 4 مہینے 10 دن تو بعد کر سکتی ہے، پہلا نہیں کر سکتی. ایک ہی ہے حکم خدا. بولو بولو. ایڈے شادی شدہ بندے نے تسی تو کا گھبرا گئے ہو. میں تو مثال پہ دینا صرف، مسئلہ پہ دسنا. آج ہی تے نہ مر جانا سارے کی ہو گیا. مطلب ہے کہ اگر بندہ فوت ہو جائے تو بی بی دوجا نکاح 4 مہینے تے 10 دن تو بعد کرے گی، پہلے نہیں کرے گی. ایک ہی حکم خدا. شکریہ. تے جدا طلاق ہو جائے وہ بی بی دوجی شادی کرنا چاہے تو 3 مہینے تو پہلا وہ بھی نہیں کر سکتی. ایک ہی حکم خدا. اے مولوی صاحب قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو ہاں جیڑا بندہ اسے رات بی بی دے بندے نو قتل کرے تے اسے رات او دے نال نکاح کرے او دے اولے الامر میں. مہربانی قبلہ، بہت شکریہ مولا، تانوں جزائے خیر، بہت شکریہ، مہربانی جناب. میرا خیال ہے مہربانی میں قبلہ ایک پڑتال کی تھی، اولے الامر لبن دی پڑتال کی تھی. میں ٹیچر رہا جی. ضرب دی پڑتال تقسیم نال کری دی، جمع دی تفریق نال کری دی. یہ میں نے قاعدہ آؤں ہے.
میں ایک پڑتال کی پہ اولے الامر لبن دا طریقہ قرآن چو کی ہے. قرآن چو بندے فاڑاں کر لیندے نے, اولے الامر نہیں لبتے. قرآن چو کئی تویز کر لیں. لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ نے وہ قرآن چو تویز کر دینے. اور بزرگاں تینوں خدا دا واسطہ ہی ہے تے چو ہدایت کٹ. کمال ہے, قرآن چو تویز نہ کٹ اور قرآن چو ہدایت کٹ. جڑی شاہ اللہ قرآن چ رکھی ہو نہ کٹی. لوکاں دیاں مجھا مارن واسطے تویز کر لیں. ہاں خدا دا نا تین یہ چو ہدایت کٹ. میں تو تمہیں تویز کٹ کے نہیں دین لگا, میں تمہیں ہدایت دسن لگا. پڑتال خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت مجمع اور اتنی اعلیٰ جگہ. میں ایک حساب لایا کہ قرآن چ تضاد نہیں, قرآن چ تضاد نہیں. اگر تسی آکھو تے ایک آیت مجیدہ پڑھ دیں, یہ تضاد نہ ہونے والی. یہ سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. سبحان اللہ. اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو کہیں کچھ ہوتا اور کہیں کچھ ہوتا. اس میں کبھی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا. ہن میں شکریہ پڑتال دیکھو میری جڑی میں کوشش کی تھی. میں دیکھے بھی نبی تو بعد اول الامر دی, صاحب امر دی اطاعت واجب. جنہوں واجب دا نہیں پتا پھر وہ تو بس سمجھانا پہے گا واجب کی ضروری ہے. اگر کوئی اہل سنت سندا ہوئے تو فرض ہے. اور یارہ اہل سنت واجب نو ککھ بھی نہیں سمجھتے, وہ اصل چ فرض نو بڑی شاید سمجھ. فرض ہے اہل سنت واسطے, فرض ہے شیعہ واسطے واجب ہے. کی اول الامر دی اطاعت واجب ہے. قرآن چ اختلاف ہے نہیں, ایک اللہ دا کلام ہے. میری پڑتال دیکھو, میں صاحب لایا پہ اول الامر لبن دا ایک طریقہ ہے. او بندے قرآن چو پڑھ لو جنہ دی اطاعت تو اللہ منع کر. تواڈی کیا بات ہے. ایسے بندے قرآن چو لب لو جنہ دی اطاعت چو قرآن وچ اللہ نے روکیا ہے. وہ جنہ دی اطاعت تو اللہ روکے گا نا وہ کچھ اور ہو سکتے نے, اولے الامر نہیں ہو. بھائی سبحان اللہ. مولا جی تو انہوں جزائے خیر دے. ہو گئی یہ تقریب پڑتال ہی ہو گئی. میں لب دینا, میں لب کے رکھے گا تو سب بے فکر رہنا. آپ میرے سامنے آ گیا نا. انشاءاللہ 2-4 صفتہ میں دسنا اللہ کدی اطاعت تو روکیا ہے. اولے الامر دی اطاعت تے واجب ہے, تے جی دی اطاعت تو اللہ منع کر چھڑے او تے پھر اول الامر نہیں نا. پہلے لفظ تے پہلی آیت تے اے آیت دا نمبر میرے کول 8 ہے. سورہ مبارکہ قلم ہے. پہلی آیت نالی انشاءاللہ ایڈی چھاننی لگے گی باریک, انشاءاللہ وچ اوہی گرے گا جڑا میرٹ تے آؤں ہے. سارے اتنے ہی رہ جان گے اللہ دے فضل. میں لب لینے بندے جنہوں دی اطاعت نہیں کری. اے قرآن ہے, اللہ فرماندہ حبیب ان سے کہہ دے فلا تطع المکذبین, جھوٹوں کی اطاعت نہ کر. کمال تو اڈی کمال ہے جی. جھوٹیاں دی اطاعت نہیں کرنی. جیڑا بندہ جھوٹ بول سکتا ہے نا او دی اطاعت نہیں کرنی. ہن جیڑا بندہ اولے الامر مننے ہیں او دا تے دھیان رکھنا پینا نا کدوں جھوٹ بولدا ہے تے کدوں نہیں بولتا. جدوں جھوٹ نہ بولے ادوں اطاعت کرنی ہے, تے جدن جھوٹ بولے ادن نہیں کرنی. یہ انج دا اولے الامر ہے. جی میں کسے زمانے چ غلیچے ہوندے سن نا, قلین بافی جنوں آندے نے, وہ ایک چھری ہوندی سی انج کر کے وہ نال پھندے لاندے سن. 2 خالی 1, 4 خالی 2, 3 خالی 1. یہ دند کھند کتے کر لو کتے نہ کرو, کتے کر لو کتے نہ کرو. یہ دا مطلب ہے کہ اتھوں بندے دی اطاعت کیتی ہے, اگوں جاندا پیا, وہ دا یقین ہی نہیں کہ اتھے جا کے سچ بولے گا کہ جھوٹ بولے گا. یہ دا مطلب ہے اولے الامر ہو ہی وہ سکتا ہے جس کی صداقت کی اللہ گواہی دے. کمال ہے یار. یا کوئی بندہ نیا دے سو دے کہ اس بندے نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولیا. نہ کوئی اپنا دے سکتا ہے نہ کسی دا دے سکتا ہے. میں دسن لگا جنہیں ساری زندگی نہیں بولیا. لب لینے میں لب لینے مینوں کی لوڑ ہے. میں وہ لباں جڑے جھوٹے نے, سچے کیوں نہ لباں.
کتھوں لبے نے سچے؟ وہ بھی ایسے قرآن چو، قرآن چ اختلاف کوئی نہیں۔ ارے اللہ دیا بندیا قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ ہے، جدن جھوٹیاں تے لعنت آنی سی محمد سچے ہی لے کے نکلے جانا۔ کمال ہے بھائی، اے ایسے سچے نے کہ ایک گواہی دین جا رہے ہیں کہ اللہ لم یلد ولم یولد۔ یار اتنے روڑا کی سی؟ موبائل کی روڑا سی؟ تراویاں دا روڑا سی موبائل؟ کو ماتم دا روڑا سی؟ روڑا یہ سی کہ عیسیٰ دا باپ ہے یا نہیں؟ عیسیٰ دا باپ ہے یا نہیں؟ پیغمبران دے سن دا کوئی باپ نہیں، کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد، وہ آندے سن او دا بیٹا ہے۔ اینا روڑا سی۔ توحید نے جڑے اپنے لو سچے کر لینا، توحید نے کیا بات ہے توڑے سنن دی، توحید نے جنہوں اپنے لو سچا بنا کے بھیجیا نا کہ جھوٹیاں تے لعنت آنی ہے تے آ سچے لے جا۔ پورا مدینہ سچیاں دا پریا سی، بڑے بڑے سچے بندے بھی مدینے موجود سن تے بڑیاں بڑیاں سچیاں بیبیاں بھی مدینے موجود سن۔ میں نہیں آندہ پہ کوئی پیچھے سچا نہیں سی، بڑے جے سچے، سچے ہی سچے، سچے ہی سچے تے سچیاں ہی سچیاں تے سچیاں ہی سچیاں۔ ان قصور ساڑھا تے نہیں نا، تو اللہ نو پوچھ یا محمد نو پوچھ پہ اونا نو کیوں نہیں لے کے گیا۔ ایک میں تو انہوں دس دیا، پیغمبر نے اس لیول دا، اس معیار دا، اس سپیریئر ڈگری دا سچا جیڑا کچھڑ جو گا بھی سی نا انہوں ہی پچھانی رہن دے۔ کیا بات ہے، جیڑی صداقت دا معیار اللہ دسیا سی نا، گود والا سچا بھی پیغمبر چھاڑ کے نہیں گئے، گود وچ بھی سچا سی، انگلی نال بھی سچا سی۔ یہ دا مطلب ہے چھوٹے تو چھوٹا بظاہر عمر جڑا سچا سی وہ بھی نبی لے گئے، تے جڑا بڑا سی انہوں بھی لے گئے، تے جڑی بی بی پیغمبر دی نظر ہے توحید دی گواہی دین دے قابل ہے، اس بی بی نو بھی نال لے گئے۔ میں کدوں آکھیا پہ پیچھے سچا کوئی نہیں سی، میں پہ آنا پیچھے سارے سچے سان، پیچھے سارے سچے سان۔ سائی وال دے ڈی پی او صاحب سائی والوں بندے سدن کہ جنہیں چودھری نے میری آ کے گل سمجھو، ہن چودھری دو چار تو نہیں نا سائی وال سارا سائی وال چودھری آندے سارا سائی وال چودھریاں دا تے اتھے 5 کو ٹر جان۔ اگلا سواد ہے جاندے بھی پیدل ہون، اے بھی نہیں پہ بچ تھاں کوئی نہیں سی، کار چھوٹی سی، بس چھوٹی سی، نہیں پیدل پہ جاندے نے۔ تے جڑے جڑے چودھری انہوں جانا چاہیے تے جے بچو 4-5 پہ جاندے نے تے باقی پیچھے کھلو کے انہوں ودیا پہ کردے نے، باقی پیچھے کھلو کے انہوں ودیا پہ کردے۔ تو نے گل دسا اس مدینے چودن وہ بھی سچا موجود سی جنہوں پیغمبر رکھیا سی کہ زمین نے وہ بندہ چکیا نہیں تے آسمان نے سایہ نہیں کیتا، جڑا ابو ذر تو زیادہ سچ۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے دے۔ اور اس مدینہ وہ بھی بی بی سچی موجود سی جنہوں پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ ظاہری وچے کربلا دی خاک شیشی وچے دتی سی تے فرمایا ام سلمہ جدن خاک خون بن گیا گی نا او دن سمجھیں کہ اے شہادتاں ہو گئی ہیں۔ اے دا مطلب ہے تیرے تے بندے تبار کرنگے، تو ایڈی سچی ہیں، تو آکھیں گی نا کربلا جو واقعہ ہو گیا تو لوگانوں مننا پائے گا۔ جڑی ایڈی سچی سی وہ بھی مدینہ سی تے جڑا ابو ذر جیسا آواز میں بول رہے جڑا ابو ذر جیسا سچا سی وہ بھی مدینے۔ یہ دا مطلب ایک ہی کافی ہے، بڑے سچے مدینے تے بڑیاں سچیاں مدینے۔ یہ جڑے 5 نکلے نے، 4 تے نال ایک مستور، 5 نکلے نے۔ اے پچھلے پورے مدینے نے پوری زندگی ایک واری پیغمبر نو آکھیا ہوئے سچا تے میں بھی ایسا، یا کسے بی بی آکھیا ہوئے سچی تے میں بھی ایسا، تے تھوڑا جا فاصلہ سی میں نو کیوں نہیں کھڑیا۔ پچھلے پورے مدینے کا مطمئن ہونا دلیل ہے کہ پورا مدینہ جانتا تھا ہماری صداقت اور ہے نماز کی صداقت۔
آباد رہو جی مہربانی یہ مطلب طے ہو گیا یہ مطلب طے ہو گیا کہ اولے الامر سچا ہونا چاہیے اور سچے سانو قرآن چو لب گئے سائی والو مجھ لب جاندی دیسی کیوں لب جاندہ نہیں لبدا لب جاندہ دیسی کیوں ایتھوں لب جاندہ تو انو گجرانے جا کے کھجل ہوندی کیڑی اسی تواڈے کولوں منگوانے اسی تواڈے کولوں منگوانے تو انو جو اویلیبل جنوں آندے نے اویلیبل ہے جدوں تو انو میسر ہے تو انو کھجل ہوندی کو لوڑ ہے نہیں ساڑھے مگر نہ چڑھ جو اسی منکر کوئی نہیں کسے دے سانو سچے میسر نے کمال ہے یار سانو سچے میسر نے جدوں ساڑھے کول ہے نے اوہ بندہ رج کے روٹی کھا کے نکلے آوے تو بندہ ہوتے کہ مرغا ترے نا وہ آندہ لا برکی وہ آندہ پڑھو بسم اللہ وہ آندہ برکی تو لا وہ آندہ یار میں رج کے نکلے پڑھو بسم اللہ دا کی مطلب ہے تسی کھاؤ تو آٹے کو یار اگر کوئی سچے ہیں نا تو پڑھو بسم اللہ اسی کسے نو مدد نہیں نہ کرتے ساڑھے کو او سچے موجود نے جڑے توحید تے گواہی دے کے آئے اور جڑے 5 گئے نے انہیں گواہی دیتی ہے کہ اللہ لم یلد اگلی گل بڑی خوبصورت ہے معیار بلند کرو اے نہیں دس کے آئے پہ آج لم یلد تے ولم یولد انہاں دسیا جدوں دا ہے نا اودوں دا ایک کے تے جدوں تک رہے گا اودوں تک ایک رہے گا یہ دا مطلب انہیں گواہی اودن دی دیتی ہے جدوں دا ہے تے اودوں تک دیتی ہے جدوں تک ہے یہ دا مطلب ہے جدوں دا ہے اودوں دے سچے نے کمال ہے بھائی کمال ہے تے جدوں تک رہے گا اے سچے رہن گے اے میرے کو قرآن ہے اساں انہاں چولے الامر لب لینے انہاں چلی موجود نے کہ نہیں موجود نے امام حسن امام حسین یہ مطلب ترے تے پکے اولے الامر نہیں نا یار سچے نے اولے الامر مننا ایویں اساں بوٹی پی کے آکھیا خلیفہ تو ہو بلا فصل اساں پوری دنیا تے اعلان کیتا ہے کہ رسول کے فوراً بعد بلا فصل علی نبی کا خلیفہ ہے اس واسطے سچے نو مننا ہے سچے نو مننا تے حضرت علی جیسا سچا کون ایڈے 5 گئے نے اس قرآن چ لکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے کوئی گل نہیں پھر کی ہے تسی شیعہ چپ ہوئے ہو میں نے تو نہیں چپ ہونے دی لوڑ کوئی گل نہیں رضی اللہ لکھا تو پھر کی ہے پاویں رضی اللہ نے تاں ہی یہی نے پاویں علیہ السلام نے تاں ہی یہی نے تے رحمت اللہ علیہ نے تے تاں ہی اے نے تو یار حضرت بھی لا چھڑے تے تاں ہی اے نے تسی ایک باری میرے نال تعاون کر کے آکھو شکرن للہ ایک باری دوبارہ زبانہ معطر فرق شکرن للہ اللہ کے لیے شکر ہے اللہ تیرا شکر کی ہون میرے کو پوچھو کی شکریہ میں اس گل دا ادا کرنا یا اللہ اے شکر ہے انہاں نہ رضی اللہ لکھ چھڑے بندے ہی نہیں بدل چھڑے گے خدا دی قسم شکر الحمدللہ انہاں دا کیسی اندے ہو گیا اے شکر ہے ہوئی گئے انہاں نو پرتاپ اے اینگل ہوندے تو آٹی زندگی دے کئی اینگل اے بیٹا ہن بیٹا ہے جدوں اینو بیٹا ملے گا پھر ابو بن جائے گا پھر یہ پرا نو بیٹا ملے گا چاچا بن جائے گا یہ ہمشیرہ نو اللہ بیٹا دے گا مامو بن کنے اینگل نے کدی باپ ہے کدی بیٹا سی پھر باپ پھر مامو پھر چاچا میں پہلے ٹیچر سا پھر ذاکر یہ مطلب ہے اینگلاں بدلتے ہیں زاویے بدلتے رہتے یار زاویے بدلتے ہیں انہاں 5 دے جدروں ویکھیں گا نا ایک کمال ہی نظر آؤ جدروں مثال دے طور پہ پیغمبر نو ایتھے رکھ کے اینا لو ویکھیں گا ایک نبی دی بیٹی ہے ایک نبی دا دماد ہے 2 نبی دے نواسے چل چھڑ علی نو ایتھے رکھ لے ایک نبی دا سسر ہے ایک نبی دی زوجہ 2 نبی علی دے بیٹے ایک علی دا سسر ہے ایک مولا علی دی زوجہ 2 مولا علی دے بیٹے ٹھیک کیسا ہے بی بی زہرہ نو مرکز رکھ ایک زہرہ دا بابا ہے ایک زہرہ دا شوہر ہے 2 زہرہ دے بیٹے اچھا چھڑو امام حسن نو مرکز بناؤ
ایک حسن دا نانا ہے، ایک حسن دا باپ ہے، ایک حسن دی والدہ ہے، ایک حسن دا پرا ہے۔ امام حسین نو مرکز بناؤ، ایک حسین دا نانا ہے، ایک حسین دا والدہ ہے، ایک حسین دا بابا جان ہے، ایک حسین دا پرا ہے۔ تے اللہ دیا بندیا قرآن میرے سر تے رکھ لیا، میں اشارے واسطے ایتھے رکھیا ہے، ورنہ میں ایتھے رکھ کے کعبے جا کے بھی آکھاں جے اے 4 دا میں کرایا ایک دے حوالے نال اینا 14 دا کرایا، ایک دے حوالے نال اینا 14 دا کرایا، ایک دے حوالے نال اینا 14 دا کرایا، ایک دے حوالے نال جے 5 دا کٹھا کراواں نا تعارف، ایک ابو طالب دا بھتیجا ہے، دوسرا ابو طالب دا بیٹا ہے، تیسری ابو طالب دی نوح ہے، 2 ابو طالب دے پوترے۔ صدقے جانا، صدقے جانا، صدقے جانا۔ مولا تو انہوں جزائے، مولا تو انہوں جزائے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ دا مطلب ہے اولے الامر او ہو سکتا ہے جڑا سچا ہو، سچے نو مننا ہے۔ شکریہ قبلہ، اساں انہاں سچیاں نو منیا جنہ تے جھوٹ دا شک بھی نہیں کیتا جائے۔ اگے اللہ پاک نے کئی صفتاں بیان کیتیاں، ایک صفت نے باقی بچ دی ہے، ساریاں صفتاں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ 8 نمبر آیت پڑھی ہے پہلے، ہن 13 نمبر پڑھ لگا۔ 8 تے کنے 13؟ 8 تے ویکھ لیا جی، 8 تے یہ مطلب بھولنے والی گل نہیں، جدو 5 وچ آ جان نا یار 5 آ گئے نا وچ، 8 تے 5 13 نمبر آیت پڑھن لگا۔ اللہ فرماندا ہے میرے حبیب ایسے بندوں کی اطاعت نہ کرنا، او دے وچ یہ بھی لکھیا نے حلاف مہین مہین حماز مشائم بنمین، بڑا کچھ ہے، یعنی قسمیں کھانے والا، ذلیل بندہ، چغل خور بندہ، حد سے نکل جانے والا بندہ، گناہگار بندہ۔ اللہ فرماندا معتدن عظیم، گناہگاروں کی اطاعت نہ کرنا، گناہگاروں کی اطاعت نہ کرنا۔ اسی لیے شیعہ معصوم کو اولے الامر مانتا بھائی، گناہگار کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ اطاعت پھر دی کرنی ہے جدی زندگی چ کوئی عیب نہ ہوئے۔ آخری جڑی گل ہے اتھے میں مکا دینا، اے میں لکھیا اتلم بعد ذالک زنیم، فرمایا اور کبھی بھی ایسے بندے کی اطاعت نہ کرنا جو زنیم ہو۔ زنیم ایک باری زبان جو لفظ کر لو نا، زنیم آخ لو، کوئی گل نہیں، قرآن دا لفظ کی لفظ ہے زنیم۔ بٹھی بسم اللہ، لو جی بابا جی تشریف لے آئے، گل بھی تقریباً نا انہاں دے اتے ہی انشاءاللہ ہوندی ہے، پہ فکر نہیں کرنا کیونکہ گل وچ ایسی ہے، انہاں دا اگے ذکر آئے گا ایدو بعد۔ اللہ فرماتا اتلم بعد ذالک زنیم، صابر شاہ صاحب سرکار دی نشانیاں ساڈے کول موجود نے انشاءاللہ، اور وہ ثابت کر دے نے انشاءاللہ سید کسی صابر شاہ دے بیٹے۔ الحمدللہ سی مطمئنہ، مولا نے دی حفاظت رکھے، مولا عزت و عبروچ اضافہ فرمائے۔ اولے الامر پہ پڑھنا آخری صفت ہے اتلم بعد ذالک زنیم، میرے حبیب ان سے کہہ دے کبھی بھی زنیم کی اطاعت نہ کرنا۔ جنہوں نیند پہ ہوندی ہے نا، او دی نیند کھل جائے گی جڑی میں گل کرن لگا، اکھاں چ مرچاں نہیں پان لگا، میں تینوں حق سنان لگا، نیند انشاءاللہ کھلے گی جنہوں تھوڑا پتہ بھی ہنگلاٹ پہ ہوتا ہے۔ زنیم اسے کہتے ہیں جس کا شجرہ نسب مشکوک ہو۔ زنیم اسے کہتے ہیں جس کا شجرہ نسب مشکوک ہو۔ 4 ترجمے نے جڑے میں لکھ کے رکھے نے، وہ وکھرے وکھرے نے، دیوبندی دا، اہل حدیث دا، سنی دا، شیعہ دا نہیں برکے نے۔ شیعہ دا ایویں، شیعہ دا مگر بندے چڑھن کی فائدہ، اسی زنیم ہی آگ چھڑے، سانو کی ضرورت، ساڈے واسطے زنیم ہی ٹھیک، وچے ہی گل رہے۔ یہ میرے کو 4 ترجمے نے جی، ایک ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب دا، ایک ترجمہ ہے شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب انہاں دا، ایک ترجمہ ہے طاہر القادری صاحب دا، ایک ترجمہ ہے جناب اعلیٰ حضرت بریلوی۔ سبحان، ہن ہلے نے بندے، یہ مطلب ہے سارے بندے معروف نے، انہیں تھوڑے تھوڑے لفظاں دا ہیر پھر کیتا ہے، لیکن گل تقریباً ایک ہی ہے۔ میٹھے چاول میٹھا ہی ہوندے نے، وچ زردہ رنگ پا لیے تو زردہ بن جاتا، وہ 3 رنگ پا لیے تو متنجن بن جاتا، ایک رنگ بھی نہ پائیے تو میٹھا ہی تھوڑا بہتا فرق رنگ نال پیندا ہے، لیکن میٹھے چاول تہاڈی خیر ہوئے میٹھے رنگ نہ فرق پائے گا۔ پہلا ترجمہ اشرف علی تھانوی، وہ فرماتے ہیں زنیم حرام زادے کو کہتے ہیں۔ سبحان، اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں زنیم
حرام زادے کو کہتے ہیں. یہ جڑے طاہر القادری صاحب نے شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپنی سعودی عرب انہاں حرام زادہ نہیں لکھا جی. انہاں تھوڑا جا رنگ میں سمجھو کوئی تھوڑا جا نہ کپائی رنگ پا لے. وہ کی نکلا انہاں کی فرمایا؟ وہ فرماندے نہیں ولد الحرام. ایک ترجمہ کی ہے حرام زادہ, دوسرا ولد الحرام. ہوں طاہر القادری صاحب یہ چونکہ پاکستانی نے تو پھر تمہیں پتہ ہے بڑے مقبول اپنے تو انہوں نے اپنا ترجمہ نہ حرام زادہ کیتا ہے تو نہ ولد الحرام کیتا ہے. سبحان اللہ. فرماندے نے نطفہ حرام. میرا خیال ہے جڑا مرضی رکھ لو, میٹھا چاول تو میٹھے ہی رہنے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کنز الایمان انہوں نے ترجمہ تشریح موجود ہے, تو انہوں مل جائے گی سائی والو الحمدللہ. جتوں دے ڈاکٹر صداقت علی فریدی ہون الحمدللہ اتھے علم دی کیڑی کمی ہے میرے عزیزو. وہ چوتھا ترجمہ انہوں کر کے تہی مکا چھڑی, انہوں آخیر ہی کر چھڑی. ایک گل ہے انہیں حرام زادہ نہیں لکھے, ولد الحرام بھی نہیں لکھے, اور انہوں یہ بھی نطفہ حرام بھی نہیں لکھے. اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اعلیٰ لوگ اعلیٰ ہی ہوتے ہیں. انہوں فرمایا 9 آدمیوں کو شک تھا یہ میرا ہے. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے گل ایک ہی نکلی ہے, چول مٹھے مٹھے ہی رہ گئے. یہ مطلب ہے اللہ فرماتا کبھی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کے شجرہ نسب میں شک پڑ جائے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولویوں خاندان تے دس جدے تے اللہ بھی درود پڑھتا, ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں, تو مومن بھی درود پڑھتے. وہ کل بھی آل محمد ہے, وہ آج بھی آل محمد ہے. حضرت خدا دی قسم اس خاندان نے یہ مان رہا ہے. میں کدی ٹائم ہوں میرے کو 49 منٹ ہو گئے پڑھتے ہیں میرے عزیزو. اس خاندان کو عرب دے بندے آ کے پوچھتے سن کہ میرا باپ کون. اور کمال یہ ہے کہ جب نبی میرا کہہ دیتا تھا نا تیرا باپ فلاں ہے, تو بندے ماں کی بھی نہیں مانتے تھے. ماں نو جا کے ایک بندے آکھے میرا باپ کون ہے, ہو سکیا فلاں, ہو سکیا او نہیں, ہو سکیا میں ماں ہو کے جھوٹ بولنی ہاں, ہو سکیا تیرے ورگیاں ساریاں ماما جھوٹیاں نے جنہیں مینو حرام دا کیا اس کا دی جھوٹ بولے آئی. ایک خاندان ہے جدے کو لوگ شجرہ نسب پوچھتے سن, اے وہ خاندان ہے جنہوں نے فخر حاصل ہے. اور یقین کرو ایک میں جملہ پڑھ دینا. حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان چاہے نا کربلا دے میدان ہے, میرے مولا علی اکبر علیہ السلام نے تھلڑیاں جڑیاں سن رکابہ انہوں نے زور دے کے میرے مولا کھڑے ہوئے, زور دے کے کوڑے دے اتے کھڑے ہو گئے. تو میرے مولا نے گل کی تھی, فرمایا جانتے ہو جو نہیں جانتا وہ جان لے, اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں علی ہوں. کمال ہے بھائی کمال. اور علی وہ جو حسین کا بیٹا, اور حسین وہ جو علی کا بیٹا, اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. قبلہ حضرت ابو طالب تک ہر ہاشمی نے شجرہ پڑھے اپنا کربلا. ہر ہاشمی نے حضرت ابو طالب تک کلمہ پڑھے, اپنا شجرہ پڑھے. ایک جملہ آکھیا نے وہ موضوع چ نہ ہوندا تو میں نہ پڑھتا, پر میں آکھ دن پوری فوج نو غصہ چڑھ گیا. میرے مولا اکبر علی اکبر نے جلال جہاں جملہ فرمایا, اور نوجوانوں سر اٹھا کے جیو, تھلے سر سٹن دی ضرورت نہیں. یہ صرف تہاڈا نوجواناں دا پیر علی اکبر ہے. جیسا کہ آپ میرے باپ سے بیعت مانگنے والوں, زنا سے پیدا ہونے والوں کی ہم بیعت کرتے ہیں. جن کا شجرہ نسب ہی مشکوک ہو ان کی ہم بیعت کریں گے جو شجرہ طیبہ کے مالک ہے. میرے عزیز دوستو, انہاں دے کردار جیسا کردار کسے دا نہیں سی, انہاں دی گفتار جیسی گفتار کسے دی نہیں سی, انہاں دے نسب جیسا نسب کسے دا نہیں سی, انہاں دے حسب جیسا
حسب کسی دا نہیں سی، انج پھر لوگاں نے ندیاں تیاں نو مارے